یہی رنگ ہونا چاہیے، یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یہ زبان ہے ہی ان کے لیے۔ اللہ حضرت نے لکھا نہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ ہر بزرگ نے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں۔ یہ ہے ہی یہ رج رج کے پڑھو۔ اور قبلہ تشریف فرما ہے، آپ حضرت جی تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آپ دنگ رہ جاؤ گے ہمارے بزرگوں نے کس کس رنگ سے پڑھا۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے حارث محاسبی۔ کیا ہے اگر دیکھنا ہو تو کشف المحجوب پڑھو حضرت جی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حارث محاسبی کیا ہے۔ آپ امام ہیں تصوف میں، آپ کی تقلید کی گئی، آپ کی پیروی کی گئی، آپ کا مذہب ہے باقاعدہ تصوف میں۔ قدر حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور جایا کرو حضرت جی، اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جائے۔ حضرت جی ویکھو اللہ نہ میری، آپ پورا پاکستان جانتا ہے میری عادت نہیں ہے حضرت جی، ویکھو حضرت جی ویکھ کے رب یاد آندا ہے کہ نہیں آندا ہے۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور بڑا کمال دور تھا حضرت۔ اس دور میں یہ رنگ تھا کہ جب کوئی کسی کی زیارت کرنے جاتا تھا نا، تو اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کیا سودا لینے آ رہا ہے، وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا حضرت۔ اب فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں آپ نے آٹا گھولا ہوا ہے، اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں حضرت۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہوتی کھانے کی، لیکن بس بامر مجبوری کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم کھا ہی لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حارث محاسبی کھا تو وہ آٹا رہے تھے، لیکن حضرت کے چہرے پہ کوئی حزن و ملال نہیں تھا۔ حضرت یہ آٹا کھا رہا ہوں، بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آٹا وہ کھا رہے تھے، دل میرا کٹ رہا تھا، وہ بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا، بولا تھوڑی سی محنت کرتے تو اس کو گون لیتے، تھوڑی اور محنت فرماتے تو تندور میں آگ لگا لیتے، ٹھیک ہے جی پیڑے بناتے روٹیاں لگا کے کھاتے، آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا۔ کہتے میں نے یہ سوال حضرت کی بارگاہ میں رکھا، کہتے میں نے عرض کی حضور اس کو گون دیتے، تندور میں آگ لگاتے، پیڑے بناتے، روٹیاں لگا کے کھاتے۔ سننا ذرا حضرت جواب، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ ہے یہ عشق کے رنگ ہیں حضرت جی، کیونکہ حضرت جی جو عشق ہے یہ سب کچھ جلا دیتا ہے حضرت۔ عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر حضرت خواجہ غلام فرید خود سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نوں تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر خود ہی سوال کر کے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ اب تو حضرت جی ہماری اسٹیجوں پہ عشق کا بھی تماشا لگا ہوا ہے، اب تو نوٹوں پہ عشق بٹ رہے ہیں۔ ہم نے تو عشق کا جو ہے نا اللہ، وہ میر تقی میر کا شعر مجھے بڑا پسند ہے، اس نے کمال لکھا تھا، وہ کہتا ہے ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا ہے، ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت، بچوں کا کھیل۔ آگے قبلہ حضرت نوید بھائی نام لے رہے تھے میرے پیر و مرشد کا، میں نے ایک دن آپ کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کی ہے، میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کوئی عشق لو ارشاد فرما، جو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، تو چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے مولوی
روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لائیاں، کوڑ چھوڑ لے جانا ہی تیرا ہے۔ ہاں جی حضرت، بچوں کا کھیل ہے عاشقی، یہاں تو لفظ عشق کا تماشا بنا دیا حضرت جی، پتہ نہیں کس کس کو عاشق بنائی پھرتے ہیں، تماشا بن گیا۔ عاشقی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہاں اگر عشق کس کو کہتے ہیں دیکھنا تو صدیق اکبر کو دیکھ لو ہے۔ ہاں جی عشق کیا ہے اگر دیکھنا تو مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لو۔ ہاں حضرت آپ خود فرماتے ہیں، حضرت مولا علی پاک وہی ہے نا جنہوں نے تو آنکھیں بھی تب کھولی تھی جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے حضرت جی۔ ہیں جی اور پھر مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، میں نے آنکھوں کا بھی اتنا ادب کیا کہ اپنی کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا میں نے۔ ہاں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ میں نے محبوب کے دستے کرم میں دیا ہے، فرماتے ہاتھ کا بھی اتنا ادب کیا کہ کسی حرام چیز کو نہیں چھوا۔ عاشقی بچوں کا کھیل ہے۔ دو صحابی تفسیر روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے دو صحابی کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک موسمی صاف پانی کی ندی تھی جو بارشوں کے موسموں میں چلا کرتی تھی۔ ایک صحابی گزر گئے، دوسرے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ جب گزر گئے نا انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو صحابی کوئی نہیں، دیکھا تو اسی کنارے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت جی آجو کوئی نہیں ڈونگا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی پتہ ڈونگا کوئی نہیں۔ پوچھتے ہیں فرعون کیوں نہیں ڈے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ایک دن میں اپنے محبوب کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا، صرف یہ یاد کر رہا ہوں قدمین شریفین میں سے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہ بھی رکھوں۔ ہیں ہاں جی اور آج حضرت جی داڑھی کے چال بار ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں، اور دعوے عشق کے حضرت جی دعوے۔ ہاں جی یہ عشق بچوں کا کھیل ہے، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہوئے نا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت کربلا معلیٰ وہ تھا کہ نہیں، میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ کو کربلا کا رنگ کہیں نہیں ملے گا۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑا بڑا خون بہا حضرت جی، بڑی بڑی قتل و غارت ہوئی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان مارے گئے، لیکن جو کربلا میں ہوا نہ پہلے ہو سکتا نہ بعد میں ہوگا کبھی۔ وجہ کیا؟ وہ کربلا میں تھے تو 72 ہی، لیکن وہ 72 بھی وہ تھے حضرت جو سارا کچھ ہی کر سکتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا حضرت۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں، شیخ نے لکھا ہے تفسیر میں، آپ فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ نبی جن علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہت عطا کی نا، جنات چرند پرند ہوائیں آپ کے تابع کر دی، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرمایا۔ یہ اجلاس کا لفظ میں نے خود بولا ہے آپ کی آسانی کے لیے، اب اس میں سارے ہی ہیں۔ آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ایک ایک کھڑے ہو کے نا مجھے بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ شیر، چیتا، بگیاڑ، لومڑی، ایک ایک کر کے سب بتاتے رہے۔ تفسیر میں روح البیان میں لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، او بھئی یہ نہ سٹو کاکا جی، نہ سٹو ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا حضور اتھے پانی کھدائی کرو۔ اچھا شیخ نے لکھا ہے کہ ظاہر سارے موجود تھے، وہاں کوا بھی تھا، اس نے اعتراض کر دیا، عرض کرتا ہے حضرت جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہو کہ میں، عرض کرتا ہے حضرت اس سے پوچھیں کہ تجھے آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوئے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے، تو اسے پوچھیں اسے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو پھنس جاتا جا کے، کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے حدود سے کہا اس کو جواب دے، تو حدود آگے سے عرض کرتا ہے حضرت گل ہے وی نظر تے جال بھی آندا ہوندا ہے جڑا شکاری نے دانے پیچھے لایا ہوندا ہے، لیکن کراں کی تو آرڈر پھسن دا آیا ہوندا ہے۔ پتہ کربلا والوں کو بھی تھا کہ کیا ہونا ہے وہاں جا کے، لیکن کیا جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہے۔ راستے میں کو کاکا ملا تو کہہ رہا تھا حضرت سلطان باہو کو بھی پڑھنا، تو آ گیا ان کا بھی شعر، پھر کمال لکھ دیا آپ نے حضرت جی۔ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوئے۔ اب میں چلو آپ کو تھوڑا آسان کر کے قتل معشوق کا بھی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے نا،
سارے جیے صحابہ حاضر خدمت ہوئے، آکے عرض کیا خلیفہ رسول آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے اور آپ ہمارے لیے تحفہ ہیں، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ ہمراز مصطفیٰ ہیں، آپ خلیفہ بلا فصل ہے، بڑی قیمتی جان ہے آپ کی ہمارے لیے، طبیعت دن بدن ناساز ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو کسی حکیم کو بلائیں۔ آئے ہائے، آگے سے صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے تو میرے حکیم نے دیکھ لیا ہے، مجھے تو میرے حکیم نے دیکھ لیا۔ کوئی سمجھ نہیں سکا کہ آپ کی مراد اللہ کی ذات کی طرف تھی۔ وہ سارے عرض کرتے ہیں حضور پھر حکیم نے کی کیا ہے؟ آپ نے آگے سے قرآن کریم کی آیا مبارکہ پڑھ دی، فعال لما یرید۔ آپ فرمانے لگے میرا حکیم کہتا ہے میں جو چاہنا ہوں سو کرنا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دا منی ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنی ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ، لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ پنے ہوئے ہیں۔